جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ دیکھیں پچھلے ہفتے موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی بات ہوئی تھی ہے نا، اور یہ کہ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ایک بیسک جو بھی موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے جس طرح سے قرآن میں اور حدیث شریف میں یا حدیث شریف میں آئی ہے، تو وہ ایک خلاصے کے طور پہ ایک آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے، اور یہ کہ اسی طرح سے پھر انشاءاللہ اور بھی جو بھی ذکر کی گئی ہیں چاہے وہ نبیوں کے قصے ہوں یا اس کے علاوہ اور ہیں، تو وہ تھوڑا تھوڑا سا پتہ ہو کہ وہ جب بھی ریفرنس ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، بہرحال کافی لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ تو مقصد یہی ہے، اور یہ کہ اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، چاہے ابھی یا پھر یہ کہ بعد میں میسیج کر کے انشاءاللہ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اور پچھلی بار جو تھا ایک تو سورہ طٰہٰ کی وہ کچھ آیات تھیں جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور وہ کہاں تھا؟ بالواد المقدس طویٰ ہے نا۔ تو یہ کہ وہ ایک مقدس وادی تھی، اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے یہ تو اس وقت کی بات تھی جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں کافی سال گزار کے اور اس کے بعد پھر واپس جا رہے تھے، اور وہاں پہ پھر یہ کہ یہ قصہ پیش آیا تھا، اور یہ رات کی بات تھی، اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر جو بھی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس وقت وہ کیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اور یہی آیت ہم لوگ سورہ یہ جز امہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سورہ نازیات، ٹھیک ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا پہلے بھی، اور اس کی کافی تفصیل آ چکی ہے سورہ نازیات کی تفسیر میں، اور جس کو وہ یاد نہیں ہو یا نہیں سنی ہو تو پھر یہ کہ جو لنک ہے نا اس میں سورہ نازیات کی تفسیر میں ایٹ لیسٹ کم سے کم سیکنڈ پارٹ میں ہوگا وہ، تو بہرحال وہ سن لیجیے، کیونکہ وہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا تھا، اور اسی طرح سے پچھلے ہفتے بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا تھا، اور یہی والا پارٹ ذکر ہوا تھا۔ تو بہرحال اب یہاں سے ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو کہ موسیٰ علیہ السلام تھے نبی، اور یہ نبی کس کے تھے؟ یہ بنی اسرائیل پہ بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ تو یہاں سے تھوڑا سا شروع کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ابتدائی جو زندگی تھی نا اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ کہ اس کی بات کر لی جائے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل کون تھے ایکچولی؟ تو یہ کہ یعقوب علیہ السلام یاد ہو اگر، یوسف علیہ السلام کے والد، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے چین کے اعتبار سے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے، اور اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور 12ویں جو تھے وہ یوسف علیہ السلام تھے، ٹھیک۔ اور یہ کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا، اور پھر یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، اور پھر ان سے جو اولادیں ہوئیں، اور وہ پورا ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کنبہ بن گیا، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کے ہی نام سے آیا ہے. یعنی یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل بھی تھا، اور ان کی جو اولادیں اور اس کے بعد جو نسلیں چلی ان کی اولادوں سے جو ان کے یہ کہ 12+ جو بیٹے تھے تقریباً، تو ان سے جو نسلیں چلی ہیں ان کو پھر بنی اسرائیل کہا گیا. اور انہی بنی اسرائیل میں یہ کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں جیسے پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت، جس کو کہتے ہیں نا کہ چنندہ ایک تو امت تھی، اللہ تعالیٰ کی بہت قریب، مطلب بہت فیوریٹ تھے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں ان کے لیے خاص طور پہ، مخصوص طور پہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، جس کو کہتے ہیں نا فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی ان کو اور تمام جو نیشنز سے جو امتیں تھیں ان پہ. ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل بیسکلی بہت اسپیشل ایک امت تھی، اور ان کے اوپر کئی ہزار نبی بھیجے گئے تھے وقتاً فوقتاً. اور کچھ اوقات تو ایسے بھی آئے ہیں، یعنی کچھ وقت ایسے بھی آئے ہیں کہ ایک وقت میں بنی اسرائیل پہ کئی نبی موجود تھے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی جو بھی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھیں، تو اس میں منو سلویٰ ہے، اور یہ کہ جو بادل ہے ان کے اوپر سایہ کر کے جاتا تھا. اور اس کے علاوہ بہت سے ان کے اور بھی قصے ہیں جو وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ میں ہے، سورہ یہ کہ اور بھی صورتوں میں آئے ہیں، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ یہ کہ بہرحال بہت جگہ پہ آئے ہیں. سورہ اسراء وہ تو کہلائی جاتی ہے بنی اسرائیل، ہے نا. تو یہ کہ بہرحال وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے بہت سے قصے ذکر کیے ہیں قرآن شریف میں، اور حدیث شریف میں بھی بہت ذکر آیا ہے. اور جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا قرآن شریف میں سب سے زیادہ ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ون آف دا ریزنز، ایک جو وہ ہے جو حدیث شریف کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ بنی اسرائیل کی طرز پہ چلے گی، یہاں تک کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں، جو کمی کوتاہی نقص جو کچھ بھی وہ ہوا تھا نا، وہ یہ امت، اس امت کے لوگ وہ کر گزریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. اور یہ کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بہرحال اس لیے یہ کہا جاتا ہے جو ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بنی اسرائیل کا بہت ذکر کیا ہے، ان کی جو بھی قصے ہیں اور یہ سارا. تو بہرحال بنی اسرائیل کا نام کہاں سے آیا اور یہ کون سی قوم تھی؟ اب ان میں کیا تھا پھر یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہرحال وہ ایک دوسری پھر بہت لمبا قصہ ہو جائے گا، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ یوسف کے بالکل شروع میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں نا. ایک قصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ احسن القصص، یعنی کہ بہترین قصہ. ٹھیک ہے. مطلب احسن اس میں تفضیل ہے، یعنی کہ دا بیسٹ. تو دا بیسٹ قصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود جو قرآن شریف میں ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے قصے کو کیا کہا گیا ہے؟ احسن القصص کہا گیا ہے. تو بہرحال پھر یوسف علیہ السلام وہ بھی انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو وہ بھی کریں گے. تو یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تھے، یعنی کہ جب ایجپٹ آئے تھے، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی سال انہوں نے وہاں پہ گزارے، اور پھر یہ کہ ٹورڈز اینڈ پھر کیا ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے یہ سب لوگ آ گئے تھے ایجپٹ، یعنی مصر میں آ گئے. اور یہاں پہ پھر ان لوگوں نے جس کو کہتے ہیں کہ اپنا قیام کیا، یعنی کہ مقیم ہو گئے یہاں کے. تو ویسے اگر دیکھیں تو دے ور ایکچولی دا امیگرینٹس اوور دیر، ہے نا. امیگرینٹس مطلب یہ کہ جو ہجرت کر کے وہاں آئے تھے، یعنی مصر میں یہ لوگ آ کے بسے تھے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ان کی نسل چلنا شروع ہوئی تھی اور یہ لوگ بنی اسرائیل کہلائے. اب جس کو کہتے ہیں کہ فاسٹ فارورڈ کر دیں، یوسف علیہ السلام کا دور ختم ہوا، اس کے بعد اور نبی آئے، جو بھی وہ ہوا، اور پھر یہ کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ پنپتے گئے، یعنی دے انکریزڈ ان نمبر. ٹھیک ہے. بڑھتے گئے، اور یہ پورا ایک بڑا سا کنبہ بن گیا تھا، ایک پوری امت تیار ہو گئی تھی. اور اس میں پھر یہ کہ بنی اسرائیل تھے یہ، اور وہاں کا جو رولنگ جو گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، جو جن کی حکومت تھی سمجھ لیجیے، وہ کون تھے؟ ان کو فرعون جو نام آتا ہے نا قرآن شریف میں، تو یہ فرعون کسی ایک اس کا نام نہیں تھا. فرعون واز بیسکلی دا ٹائٹل. یہ ٹائٹل
دیا جاتا تھا اس وقت کے جو مصر کا جو بھی سربراہ مطلب جو حاکم ہوتا تھا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو یہ ٹائٹل دیا جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس میں اگر دیکھیں تو اوکے اس وقت وہ جو موجود تھا تو اس کا نام جو بھی وہ رہا ہو بہرحال اس کو کہا جو جاتا تھا وہ فرعون. اور فرعون جو ہے وہ ایک پرٹیکولر نام نہیں بلکہ ایک ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ فرعون اور اس کا جو وزیر تھا اس کا نام حامان ہے. اور یہ ہم سب اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ قرآن شریف میں حامان کا بھی ذکر آیا ہے. فرعون و حامان اس طرح سے دونوں ساتھ میں ان کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ فرعون اور فرعون کے جو بہت جس کو کہتے ہیں نا قریبی جو منسٹرز یا اس میں جو بھی کہہ لیں جو وزراء تھے وزیر جو تھے اس کے فرعون کے تو وہ بھی بہت یہ کہ اس میں حامان کا تو بہرحال بہت اسپیسیفکلی ذکر آیا ہے کہ ظالم تھے. ٹھیک ہے. اور کیا آیا ہے قرآن شریف میں وقتاً فوقتاً بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا انہو طغا کہ اس نے حد پار کر دی ہے نا. اور طغا کی بھی بات پہلے ہو چکی ہے. تو بہرحال جو بھی لمٹس تھی جو بھی حدود تھی وہ سب فرعون توڑ چکا ہے اور اس حد تک کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کلیم کرتا تھا انا ربکم الاعلی نعوذ باللہ کہ میں ہوں رب. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا دعویٰ کرتا تھا. تو بہرحال یہ تھا. اب کیا ہوا کہ فرعون کے اس میں اچھا یہ جو زمانہ تھا نا یہ تھا جادوگروں کا زمانہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ جادو اس وقت اپنے پیک پہ تھا. اور ویسے اگر دیکھیں وہ یہ ہے کچھ اس طرح سے کہ جو بھی نبی جو گزرے ہیں اور یہ کہ جو بھی ان کے زمانے رہے ہیں تو جو اس وقت کا جس کو کہتے ہیں کہ سب سے عروج پہ جو بھی چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نبی بھیجا اپنا رسول بھیجا تو اس کے اندر وہ چیز سب سے زیادہ کر کے بھیجی. فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو ٹھیک ہے اس وقت بہت زیادہ اپنے عروج پہ تھا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے دگج ہوتے تھے جادوگر اور جو بھی ہوتے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تو وہ ایسا تھا جو کہ ان جادوگروں کے یعنی اچھے سے اچھے پکے سے پکے جو جادوگر تھے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اپنے نبی کو دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لٹریچر تھا ٹھیک ہے یعنی کہ جو ادب اور ادب سے مطلب یہ کہ جو لٹریری جو ورک تھا وہ اپنے عروج پہ تھا. یعنی لینگویجز کی جو چیز تھی وہ اپنے عروج پہ تھی. یعنی شعر و شاعری ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو تک بندی ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں تو یہ سب اپنے عروج پہ تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو اس وقت ان کے لیے جو معجزہ تھا وہ کیا تھا وہ قرآن. ٹھیک ہے. تو یہ کہ یہ الگ الگ جیسے جیسے انشاءاللہ کچھ ہم لوگ وہ اور بھی قصے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو پھر یہ بات اور واضح ہو جائے گی. تو بہرحال فرعون کا زمانہ تھا اور اس وقت فرعون کا ایک سمجھ لیجئے کہ اس کو کیا کہتے ہیں جو فارچون ٹیلر ہوتا ہے یعنی کہ جو جادو سے یا کسی بھی طرح سے بتاتے ہیں آگے کی باتیں مطلب یہ کہ فیوچر بتاتے ہیں. تو اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی شاہی کیا ہوتے ہیں شاعر ہوتے ہیں شاہی کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس طرح سے مطلب یہ کہ جو رائلٹی کے جو پروفیشنز ہوتے ہیں تو ان میں سے فرعون کا ایک فارچون ٹیلر تھا. یعنی کہ اس کا دیکھیں ہمارے ذہن میں ابھی اس کا لیے لفظ نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال جو فارچون ٹیلر تھا یعنی کہ جو جوتش سمجھ لیں جو اس فرعون کو بتاتا تھا کہ ہاں یہ ہوگا یا اب آگے آنے والے دنوں میں یہ ہوگا تو تم یہ کر لو تو یہ اچھا شگن ہوگا تو وہ برا ہوگا. بہرحال وہ جو چیز تھی تو اس نے کیا بتایا اس نے یہ بتایا فرعون کو کہ بچہ کوئی پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی بچہ ہوگا اور فرعون جو ہے وہ اس وقت کیا تھا بادشاہ تھا اور جو کہ تمہارا یہ جو پوری حکومت ہے نا اس کو ختم کرے گا. مطلب ہی ول بی دا کاز آف یور ڈسٹرکشن بیسکلی کہ تمہیں ختم کر دے گا. تمہاری یہ پوری حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور یہ تم ختم ہو جاؤ گے اس سے. اب کیا ہوا کہ یہ کہ جو بھی ہے اس کا وہ بتایا کہ بھئی یہ بنی اسرائیل کا ہوگا اور اس طرح سے جو بھی اس نے بتایا. تو اب فرعون جو تھا وہ کیا تھا ظاہر سی بات ہے ایک جو چیز آتی ہے نا وہ کیا آتی ہے کہ جب اقتدار آتا ہے یعنی کہ when you have the power
تو اس وقت جو سب سے زیادہ جو خوفناک چیز ہوتی ہے نا، جس سے ڈر لگتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دا لاس آف پاور، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا جو اقتدار ہے نا یہ ختم ہو جائے کسی بھی طرح سے. ختم تو خیر چھوڑ دیں، کم بھی اگر ہو جائے تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ جو ہے نا یہ ہر سٹیج پہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی پورے کنٹری کو گورن کر رہا ہو اسی کو یہ ہے. ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، مطلب جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل، صرف یہ کہ اپنے بچوں پہ جو اقتدار ہے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے، اگر وہی کہیں سے چیلنج ہونے لگتا ہے تو فوراً ہم لوگوں کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. اور یہ جو ہے کہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، ان دا سینس کہ ہمارے گھر میں جیسے ہمارا اپنا گھر ہے، بھائی ٹھیک ہے، صوفہ یہاں پہ رکھا ہے، کشن یہاں ہے، اور بیڈ وہاں ہے، اور چولہا یہاں ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ پکتا ہے، وہ سب ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ہم پوچھتے ہیں، وہ سب کچھ ہے. لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نا ہر لیول پہ وہ ہوتا ہے. اور یہ ہم سب لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ بار بار فرعون کی جو بات بتاتے ہیں اور وہ قصہ سناتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چھپا ہوا ایک فرعون، جس کو ہم لوگوں کا نفس کہا جاتا ہے یا وہ شیطان کہا جاتا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ ہم لوگوں کے اندر ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ موجود ہوتا ہے. کہ جب وہ پاور کوئی چیلنج کرتا ہے نا، اس وقت پھر اپنی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے. ان دا سینس کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ کریں، یا جو ہم نے ان کو جو بھی تربیت دی ہے، جو بھی ان سے کہا ہے وہ کر رہے ہیں. اگر اس کو کوئی منع کرتا ہے یا اس کو چیلنج کرتا ہے، اور دیٹ چیلنج از ڈائریکٹلی آن اس، تو پھر ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ رویہ اور ہمارے جو تاثرات ہوتے ہیں ان کو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے سیلف چیک، کہ خود چیک کر لیں کہ پھر ہم لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے وہ چیز آتی ہے. اور بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی ہماری بات سنتا ہے، ہمارا کوئی مشورہ سنتا ہے، ہماری کوئی بات مانتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا. تو بہرحال دس از جسٹ فار، جس کو کہتے ہیں کہ اپنی اپنی اصلاح کے لیے ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ چیز ذہن میں ڈالی. تو فرعون، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بچائیں اس یہ کہ ان کیفیات سے. تو فرعون نے کیا کیا کہ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اچھا اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے، تو وہ اس نے کیا کیا، اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹے یعنی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو مار دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ وہ آلٹرنیٹ ایئرس کرتا تھا، یعنی 1 سال کرتا تھا اور 1 سال نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو اس کا جو وہ تھا، جو بھی جادوگر تھا، جو بڑا وہ تھا جس نے اس کو بتایا تھا یہ فارچون ٹیلر، تو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ مطلب ان آلٹرنیٹ ایئرز میں سے کسی میں وہ ہو سکتا ہے. تو 1 سال بچوں کو مارتا تھا، جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی لڑکے، ان کو سب کو مارتا تھا، اور جو یہ کہ جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اور یہ سلسلہ چل رہا تھا. اب کیا ہوا، اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ اس سال میں ہوئی جس سال فرعون ہر ایک بنی اسرائیل کے بیٹے کو مار رہا تھا، یعنی کہ ان کو پیدا ہوتے ہی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور لٹرلی قتل کیا جاتا تھا، اور ماں کے سامنے اس کو قتل کیا جاتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی تھی جس دن فرعون ان بچوں کو قتل کر رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس سال تو کسی بھی بچے کے زندہ رہنے کی کوئی امید تو تھی ہی نہیں، مطلب یقینی طور پہ تو آپ چھوڑ دیں، کہیں سے کوئی امید اور شائبہ بھی نہیں تھا کہ اس سال پیدا ہوئے بچوں میں سے کوئی بچہ زندہ بچے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، یہاں تک کہ فائنلی کیا ہوا کہ فرعون کا خاتمہ اور اس کی پوری سلطنت جو ہے، پوری حکومت جو ہے، اس کا خاتمہ کی وجہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کے خاتمے کے لیے. تو بہرحال اس سے دیکھیں حدیث شریف کا ایک اور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر پوری کی پوری دنیا لگ جائے تمہیں نقصان پہنچانے میں. ٹھیک ہے. اور یہ ہم مفہوم ہی بتا رہے ہیں. اور دس از سچ اے اسٹرانگ پاورفل حدیث. اللہ تعالیٰ ہمیں جس پہ کہتے ہیں نا کہ اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑی تسلی ہے ہم سب لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ مطلب ہم ایمان والوں کے لیے، جب جس کو کہتے ہیں کہ چیلنج کیا جاتا ہے ہم لوگوں کا ایمان، اور ایمان والوں کی جان مال، ان کی عزت، ان کی ہر چیز پہ جب جس کو کہتے ہیں نا ایٹ سٹیک جب ہوتی ہے وہ، یعنی کہ لگتا ہے، اور اس کی جب گھبراہٹ ہوتی ہے، تو واقعی یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ہمارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک تقویت پہنچانے کے لیے. اور حدیث شریف کا مفہوم کیا ہے کہ اگر پوری دنیا لگ جائے نا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ تمہیں
اتنا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے کہ ایک سوئی کے برابر بھی، جس کو کہتے ہیں نا کوئی بال بھی باںکا نہیں کر سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ تعالیٰ کی منشا نہ ہو تو۔ اور اسی کے برعکس اگر پوری کی پوری دنیا مل جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے میں، یعنی کوئی فائدہ تمہیں پہنچا دے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، تو پوری دنیا مل کے بھی تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو بہرحال ہوتا ہے نا، اور واقعی یہ وقت ہوتا ہے جب بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، تو دعا کرنی ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے، اور اس سے زیادہ جو سب سے بڑی جو چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اگر اذن اور آپ کی اگر منشا نہیں ہے نا، تو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی تسلی ہے، یہ بہت بڑا دلاسا ہے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کو، ہم لوگوں کے ایمان کو وہ مضبوطی، وہ استقامت، وہ تقویت عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ وہ مضبوطی سے ان کو تھام لیں، اور یہ کہ اس ایک جس کو کہتے ہیں نا توکل جو ہے، وہ ایک جو ایمان ہے، وہ جو ایک ٹرسٹ، جو ایک فیتھ ہے نا اللہ تعالیٰ پہ، وہ پھر ہر ایک ڈر، ہر ایک خوف سے ہم لوگوں کو بری کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آزمائشوں سے بچائیں، ان حالات سے بچائیں، اور اللہ نہ کرے وہ حالات آ جائیں نا، تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ ایمان کی تقویت، وہ ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر کیا ہوا تھا کہ پیدائش جیسے ہی ہوئی تو کیا ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچہ رو رہا ہے، اور فرعون کے جو لوگ ہیں، یعنی کہ اس کو پولیس ہی کہیں گے اس وقت، وہ آتی ہے اور گھر گھر وہ تلاشی لے کے، اور وہ گھس جاتے ہیں گھر میں، اور گھر گھر تلاشی لے کے، اور وہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ہے نا۔ اور اس میں ایک معصوم بچہ چھوٹا، کہ کوئی بڑا سمجھدار ہونا تو اس کو خاموش رہنے کے لیے بھی کہا جائے، لیکن یہ تو وہ ہے نا، اس کو کچھ بولنے میں سمجھ میں آئے گا، اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو سب سے پہلے، اور باہر جو ہے نا، جو سین جو ہے، جو بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ باہر وہ سب پوری آرمی جو ہے وہ ٹہل رہی ہے اور تلاشی لے رہی ہے، اور اس وقت ایک ماں ہے اور اس کا ایک وہ معصوم بچہ جس کی اس وقت پیدائش ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی ماں کے اوپر، یعنی کہ ماں کے دل میں یہ اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ کیا کیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو ایک چیز ہے نا، وہ کیا ہے کہ اس بچے کو فیڈ کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی پوری وہ ہے جس کو کہتے ہیں نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ بھی کرتے ہیں، اپنی اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو پوری دنیا بھی مل جائے نا تو کیا کر لے گی، کیا کر سکتی ہے نا۔ تو بہرحال کہنا واقعی بہت آسان ہے، اور جب اس میں ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تو بنائی دارالعمل ہے نا، ان مشکلوں سے گزر کے ہی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آپ اس کو فیڈ کرائیے، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو وہ بچہ چپ ہو جائے گا، ہے نا، خاموش ہو جائے گا، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ تو اس ماں کو بھی ابھی نہیں پتا کہ اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے نا، اب اگلا جو چیز اللہ تعالیٰ اس کو بولیں گے اس ماں کو تو وہ کیا ہوگی، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا، کیونکہ کیا کرنا ہے کہ اب اس چھوٹے بچے کو جو نو مولود یعنی نیو بورن بیبی، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ندی میں ڈالنا ہے، اور ندی بھی وہ نہیں، آج بھی جس کو کہا جاتا ہے نا دا لارجسٹ ریور آف دا ورلڈ، نائل، وہ ہے، اس میں دریائے نیل میں ڈالنا تھا،
ہے نا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی تھی. تو کیا ہے کہ بچے کو وہ جو ایک لمبا سفر طے کرنا ہے نا، تو اس سے پہلے اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ جب سفر کے لیے نکلتے ہیں تو کھا پی کے نکلتے ہیں کہ پیٹ بھرا رہے. گھر سے جب صبح نکلنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی ایک سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے کہ بچے کھا پی کے نکلیں، خالی پیٹ نہ نکلیں، ہے نا. تو اس ماں کو یہ پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے تھے نا وہ کر رہی تھی، ہے نا. تو بہرحال یہ کہ اس کا پیٹ بھرنا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا القاء کیا، کیا وحی کی، کیا کہ اس کو ایک ٹوکری میں، اس باسکٹ میں، جس میں بھی ڈال کے اور اس کو دریا میں بہانا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہاں پہ 1 منٹ رک کے صرف ایک چھوٹی سی چیز کی، واقعی جب یہ کبھی بات سنتے ہیں، اور یہ قصہ بہت بار سنا ہوا ہے وہ ہے، لیکن بہرحال وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی چیز 10 بار سناتے ہیں اور ہر بار ایک کوئی نئی چیز ذہن میں اترتی ہے اور دل پہ کھلتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ آج بھی اگر دیکھیں تو ماؤں کا دل جو بہت کمزور ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تو اپنی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے. اور وہ اولاد اگر پانی آگے کہیں پانی ہے، کوئی دریا ہے، کوئی لیک ہے، سوئمنگ کے لیے کوئی جا رہا ہے، سمندر ہے، تو سب سے پہلے اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو پانی سے ہوتی ہے. اور ماں کا ایک I don't know if it is with everyone، لیکن بہرحال عموماً اکثر جو دیکھا جاتا ہے ماؤں کا کہ سب سے زیادہ وہ جو ان کو خوف ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے وہ پانی کا ہوتا ہے نا. they are really scared of water. اور یہ کہ بچہ اگر مطلب ندی میں، سمندر میں چلا جانے کی ضد کرے یا وہ کرے تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب جیسے دل باہر آ گیا. مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب لگتا ہے کہ کیسے سمیٹ لیں، کیسے بٹور لیں اس کو، لیکن جانے نہ دیں، ہے نا. تو اس ماں کا کیا دل ہوگا. اور بہرحال مطلب وہ ایک الگ پورا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ٹاپک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جن کا آگے ذکر آئے گا. تو بہرحال یہ کہ پوری فیملی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوگا اور کیا ان کے ایمان کی جس کو کہتے ہیں نا مضبوطی ہوگی کہ آج تک ہم لوگ ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور وہ قصے بیان کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ القاء کیا کہ اس بچے کو اس میں ڈال کے اور دریا میں بہانا ہے. بہرحال ماں نے وہ کیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ماں کو کیا بتایا، انی رادک، ٹھیک ہے، کہ میں عنقریب، یعنی ہم جو ہے نا وہ عنقریب اس بچے کو واپس لوٹائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا وعدہ تھا. اور یہ کہ بہرحال وہ بچہ جو ہے وہ اس دریا میں آگے بڑھا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہی پھر یہ سورہ قصص میں آتا ہے، اور یہ بہت پیاری ایک چیز ہے جس سے ایک جو کیریکٹر پتہ چلتا ہے، ان دا سینس آف جو ایک تربیت، ایک جو اپبرنگنگ پتہ چلتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے، بڑی بہن ان کی، کہ ان کی ماں نے ان کی کیا تربیت کی ہوگی. کہ پھر جب اس بچے کو بھیجا نا تو ماں نے اس اپنی بیٹی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو بھیجا تھا کہ تم اس کو دیکھو، مطلب اس کا پیچھا کرو کہ یہ کہاں تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور وہ جو ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن ہے سورہ قصص میں، بہرحال ابھی کیونکہ اگر وہ کریں گے تو پھر کہیں اور بات شروع ہو جائے گی، تو وہ بھی ایک جو چھوٹا سا ڈسکرپشن ہے وہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کبھی. تو واقعی موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن کیا رہی ہوں گی کہ اس سٹیج میں، اس ایج میں جب ہم لوگوں کے بچے آج کل ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. مطلب یہاں تک کہ جس کو کہتے ہیں نا خود سے کھانے کی تمیز اور خود سے اپنا کھانا نکالنے کی اور وہ کرنے کی تمیز نہیں ہوتی. اور وہ بہن جس کی بات آئی ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، اس کی کیا تربیت رہی ہوگی اور اس ماں نے کیا تربیت کی ہوگی اس بہن کی. تو بہرحال مطلب چوزن فیملی تھی جس میں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جس میں رہے ہوں گے. تو جس ماں نے کہ 2 بیٹے ایسے، تو اس کی بیٹی بھی کیا رہی ہوگی. تو بہرحال یہ کہ یہ جو باسکٹ تھی، یہ جس میں یہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا بھی کیا تھا کہ فرعون جو تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور فرعون کی جو بیوی، ٹھیک ہے، امرأۃ فرعون، ان کا ذکر آیا ہے کس میں، سورہ تحریم میں. اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں جو جن 4 عورتوں کا نام ذکر آتا ہے جن کے لیے جنت میں بہترین مقام ہے، ان میں سے ایک کون ہے، امرأۃ فرعون، یعنی بی بی آسیہ، مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ 4 ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہ یہ کون ہے؟ یہ امراۃ فرعون. تو یہ کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا تھا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام، جن کو ابھی سمجھ لیں چند لمحات پہلے پوری جس کو کہتے ہیں نا فرعون کی آرمی جو ہے وہ ڈھونڈ رہی تھی، وہ تو ہر بچے کو ہی قتل کر رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام واز ون آف دیم. لیکن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے محل میں بھیجا. ٹھیک ہے، دریا جو ہے وہ تو کہیں پہ بھی لے کے جا سکتی تھی، اور یہ دریا جو تھی نا یہ کوئی عام ویسے نہیں تھا، جیسے ایک حفاظتی انتظام ہوتا ہے نا، جو سورہ طارق میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، سورہ بروج میں پڑھا ہے، یہ سب ہوا ہے نا. تو جو فرعون نے ایک اپنا حفاظتی انتظام کیا کیا تھا کہ جیسے ادھر ادھر تو سارے وزیر جو بھی اس کی آرمی تھی اور پورے سولجرز تھے، یہ ساری چیزیں تھیں نا، لیکن یہ کہ جو ندی بھی تھی وہ اس کے محل سے گزرتی تھی، اور وہ تھا تبھی تو ایک جگہ پہ ہے نا جو فرعون نے کہا ہے ہاذا کیا ہے انہاری تجری من تحتی، کہ یہ جو ندیاں ہیں جو میرے نیچے سے میرے تلے سے بہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کے فرعون کا جو محل تھا اتنا بڑا اتنا عالیشان تھا، تو اس میں سے یہ دریا بھی بہہ کے جاتا تھا. تو وہاں پہ پانی کا جو حفاظتی انتظام تھا اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ پانی میں ایلیگیٹرز جو مگرمچھ ہوتے ہیں نا گھڑیال، وہ اس نے رکھے تھے کہ پانی کے راستے سے بھی کوئی اس کے محل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کر لے تو اس ایک تو وہ بچہ، اور وہ بھی انفنٹ نو مولود بچہ، ایک نیو بورن، اور وہ ندی میں، اور یہ مگرمچھ گھڑیال یہ ایلیگیٹرز کروکوڈائل سب کو پاس کرتا ہوا، اور خاص کہاں پہ پہنچا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہائیسٹ آف دا سیکیورڈ ایریا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا. اور سیدھے کس کو ملے؟ موسیٰ علیہ السلام بی بی آسیہ کو، امراۃ فرعون. ٹھیک ہے، جن کا ذکر آیا ہے سورہ تحریم میں، تو اسی نام سے آیا ہے، امراۃ فرعون سے آیا ہے. قرآن شریف میں ان کا نام نہیں، حدیث شریف سے ان کا نام ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو بہرحال اور یہ کہ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک کشش رکھی تھی، یعنی اس بچے میں کچھ تھا جو وچ واز ویری اسپیشل، جو کہ دیکھتے ہی کیا تھا کہ لوگ اس بچے سے محبت کرنے لگے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی بی بی آسیہ نے ان کو دیکھا تو اٹھایا، اور اس کے بعد فرعون کے پاس لے کے گئی. اور کیا تھا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اڈاپشن والا ایک وہ آیا کہ ہم اس کو رکھ لیں، اپنا بنا لیں، اپنا بیٹا مان لیں، اور یہ ہمیں نفع دے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے ہمیں نفع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہوئی. اور پھر کیا تھا کہ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے جو فرعون اور اس کی آرمی پوری کی پوری آرمی جن بچوں کے پیچھے تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ ایک بچہ جو ہے، اور یہ وہی چوزن بچہ تھا جس کو کہ اس فرعون کا خاتمہ کرنا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں رکھا؟ ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کا جس کو کہتے ہیں نشو و نما موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پایا؟ اس بچے نے اسی فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پھر بڑے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ان کی فرسٹ ایک جس کو کہتے ہیں کہ سیناریو، ایک شروع کی زندگی. ٹھیک ہے، ابتدائی جو ہے وہ کیا تھا کہ وہ تھا. اور ہاں آج اس میں ایک اور جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے بھی تو کچھ وعدہ کیا تھا نا. کیا کیا تھا کہ میں عنقریب تم کو لوٹاؤں گا. ٹھیک ہے، تو کیا تھا؟ اب یہ چھوٹا بچہ تھا، اور اس کو یہ کہ اپنی نشو و نما کے لیے بہرحال یہ کہ ضرورت تھی کسی کی کفالت کی. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اس کا بندوبست کر دیا تھا. اور پھر کیا تھا کہ یہ شاہی جو سولجرز ابھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے بچے کو مارنے کے لیے اور اس کو قتل کرنے کے لیے، اب انہی کو کیا حکم ہوا تھا؟ وہ ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ تم اس بچے کی کفالت کون عورت کر سکتی ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. ٹھیک ہے،
اور یہاں پہ پھر ذکر آ جائے گا موسیٰ علیہ السلام کی ان بڑی بہن کا جن کو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھیجا تھا. پھر ان بڑی بہن نے ہی یہ رہنمائی کی کہ میں کسی کو جانتی ہوں اور میں اس کا پتہ بتاتی ہوں. اور پھر یہ کہ یہ بڑی بہن جو تھی انہوں نے اپنی ماں کا پتہ دیا اور وہ کیا کہ شاید یہ ہو سکتی ہے. اور جس کو کہتے ہیں نا بہت آبویس طریقے سے اور اس طرح سے نہیں کہا تھا کہ کسی کو شک ہو, بس یہ کہ ہاں مطلب میں جانتی ہوں کسی کو اور اگر آپ کہیں تو میں پتہ بتا دیتی ہوں. مطلب بہت ہی ایک کیجول مینر میں موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن نے رہنمائی کی تھی اپنی ماں کے گھر کی طرف کی. اور اس کے بعد بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی ماں کے پاس, اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وہ کیا کہ وہی بچہ جو کہ جس کے لیے ماں اس کی جان کے لیے پریشان تھی اور خوفزدہ تھی, اب وہ کیا آ رہا ہے ایک رائل سیکیورٹی کے ساتھ آ رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ. اور یہ کہ وہ جو ایک خوف تھا, مطلب بس بات جو سمجھنے والی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ وہی ماں جو خوفزدہ تھی جن سولجرز جن پولیس سے کہ یہ اس بچے کو کہیں ختم نہ کر دیں, قتل نہ کر دیں, اب وہی پولیس جو ہے نا وہ سولجرز جو ہیں وہ پوری کی پوری آرمی اپنے پورے اس کے ساتھ آتی ہے اور ان کی سیکیورٹی میں وہ سیکیور کرتی ہے اب اس بچے کو اور اس ماں کے پاس لے کے جاتی ہے اور پھر وہ واپس محل میں چلا جاتا ہے وہ بچہ. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جو شروع کی زندگی تھی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوٹایا ان کو ان کی اولاد اسی طرح سے اور اس سے بہت بہتر حالات میں کہ اب. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا 2 وعدے کیے تھے ان سے, ہے نا. ایک تو یہ کہ تخافی کہ خوف نہیں نہ کرو, ولا تحزنی اور نہ تم غمگین ہو, یعنی کہ تم ڈرو مت اور تم افسوس بھی مت کرو, ہم تمہیں لوٹائیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا ایمان رہا ہوگا اس ماں کا جس نے اس اللہ کے وعدے پہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیا تھا اس ندی میں جہاں پہ اس کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ مگرمچھ اور گھڑیال سب کچھ ہوتے ہیں, ہے نا. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے قربانی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ قربانی لیتے کبھی نہیں ہیں, صرف مانگتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہم وہ کر پاتے ہیں کہ نہیں, ہے نا. تو کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم جانچ لیں, ہم جان لیں کہ کون ہے تم میں سے جو بہترین. اور صرف یہ کہ حسنہ نہیں ہے, احسنہ. ٹھیک ہے, یعنی بہترین, سب سے جو بہتر ہے نا. ابھی یوسف علیہ السلام کے اس کے لیے کیا ہے احسن القصص تھا نا, یعنی سب سے the بیسٹ قصہ, اور احسن عملہ یعنی کہ the بیسٹ عمل کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ, تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے وہاں تک پہنچا دیں. بہرحال یہ آزمائش اور یہ ابتلا نہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس تو اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں. جس حال میں رب رکھے بس اس میں ہی راضی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رضا بالقضاء عطا فرمائے. بہرحال تو یہ کہ شروع کا جو وقت ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ اس طرح سے گزرا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے نشو و نما پائی اس فرعون کے محل میں, یعنی کہ اب بڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے ہیں, ہی از دا پرنس. ٹھیک ہے, ہی از دا پرنس ہو ہیز آل دا پاور. مطلب یہ کہ اگر حکومتی طور سے دیکھیں تو بھی, یعنی گورنمنٹ اتھارٹیٹیولی دیکھیں تو اتھارٹی بھی ان کی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہی از دا پرنس. اور ہم لوگ کیا تو ہم لوگ بس ویسے ہی کہتے ہیں نا, کوئی اپنے کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی شہزادہ کوئی شہزادی کوئی رانی ہوتی ہے, لیکن وہ صرف ہمارے ہی حساب سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایکچولی ہی واز دا پرنس, دا کراؤن پرنس, اس کو جو بھی کہیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز جو موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے آئے ہیں حدیث شریف اور قرآن شریف سے, تو ایک اور جو چیز پتہ چلتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ ڈسٹنکٹلی, وہ کیا پتہ چلتی ہے کہ ہی واز ویری اسٹرانگ, مطلب بہت طاقت والے تھے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ویسے دیکھیں تو بھائی ایک جوان, مطلب آج کل اگر لڑکوں کو دیکھیں تو بھائی سب سے کیا ہے کہ باڈی بلڈنگ, ٹھیک ہے, طاقت, قوت, پاور, ہی ہیز اسٹرینتھ, ہی از سو اسٹرانگ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ویری ویل بلٹ اور طاقت اور قوت, یعنی خود قوی تھے, ہی واز ویری اسٹرانگ. اور کیا تھے, ہی واز دا پرنس. تو بگڑنے کے لیے ان 3 چیزوں کے علاوہ کیا کوئی اور بھی چیز کی ضرورت ہے ہم لوگوں کی اولادوں کو, یا فار دیٹ میٹر اس آج کے زمانے میں بگڑنے کے لیے؟ ایک اقتدار ہو,
اقتدار مطلب یہ کہ یو ہیو دا اتھارٹی، یو ہیو دا پاور، یو ہیو دا اسٹرینتھ اینڈ یو ہیو دا منی. اگر یہ 3 چیزیں بھی ہو جائیں، اس میں سے کوئی 2 چیزیں بھی ہو جائیں تو بس پھر تو ختم. مطلب ایمان اور یہ اور وہ اور توکل اور خدمت اور ہیوملٹی اور ہمبلنس اور نرمی اور یہ تو بس پھر تو بھول ہی رہے ہیں، ہے نا. لیکن یہ کون تھے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود. اور اب کیا ہوا کہ بہرحال وہ بھی ایک بہت بڑی وہ آ جائے گی، اور وہ مطلب یہ کہ بیچ میں ایک لمبا قصہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کی بہت زیادہ تفصیل کیونکہ قرآن شریف میں بھی ذکر نہیں ہے تو ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، بس اس کو جلدی سے کور کر لیتے ہیں کہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ یہ کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا، جو بنی اسرائیل جو ہوتے تھے اور یہ لوگ تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا تھا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا سافٹ ہارٹ ان دا سینس کہ لوگوں کے لیے اور ان کی مدد کے لیے، اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے. اور دن کا وہ وقت ہوتا تھا، اچھا یہ مصر ہے اور یہاں پہ گرمی اور وہ شدید ہے اور وہ ساری چیزیں، تو دوپہر کے وقت میں قیل اللہ کرتے تھے لوگ. اور یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ اس وقت فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ہے نا. اور بہت ظلم و زیادتی ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم لوگ انداز کر سکتے ہیں کہ جن کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر قتل کر رہا ہے فرعون، تو وہ اس پوری قوم کا وہ کیا حشر کرتا ہوگا. تو بہرحال اس طرح سے کچھ اس وقت کا تھا. اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں جاتے تھے وہاں پہ، اور یہ کہ اس کی بھی پھر تفصیل اور یہ کہ تفاسیر سے اور حدیث شریف کی تفسیر سے اور اس سے پتہ چلتی ہے. تو وہاں پہ ایک قصہ یہ ہوا تھا کہ یہ تو خیر قرآن شریف میں بھی ہے کہ 2 لوگوں میں کچھ لڑائی ہوئی اور وہ ہوا، اور ایک دن ہوا، پھر دوسرے دن پھر وہ کچھ اچھا پہلے دن جب لڑائی ہوئی تو کیا ہوا کہ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. تو ایک جو ہے اس میں سے جو لوگ لڑ رہے تھے 2 لوگ، تو ایک جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا جو ہے وہ فرعون کی جو آرمی ہے اس میں سے تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو جو بنی اسرائیل میں سے جو ایک تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے بلایا. موسیٰ علیہ السلام گئے اور یہ کہ دانستگن نہیں، یعنی کہ اس نیت سے نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں گھوسا یا مکہ مارا یا تھپڑ مارا، جو بھی وہ تھا. اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹرینتھ کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان انٹینشنلی وہ کیا تھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ اس کو مارنے کے لیے کیا تھا، کچھ ایسا نہیں تھا، صرف انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ ایک پنچ ہوتا ہے نا، صرف وہ کیا تھا. اور وہ کیا ہوا کہ وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا، یعنی کہ وہ شخص جو ہے وہ مر گیا، ٹھیک ہے. اب یہ ہوا اور پھر جیسے ہی یہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے. یعنی میں نے یہ انٹینشنلی نہیں کیا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی قصد نہیں تھا، کوئی نیت نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ ہو گیا. اب یہ جب ہوا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا، اب یہاں پہ 1 منٹ رکے اور یہاں پہ بھی تھوڑی سی ایک اس کی بات کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو ایسا نہیں خدا نہ خواستہ کہ انہوں نے وہ کر دیا کہ نہیں یہ میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کہا. سب سے پہلی جو بات تھی کیا ہے، انی ظلمت نفسی، کہ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے پہلی چیز تو کیا کی کہ ایکنالج کی، ایڈمٹ کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے یہ کام ہو گیا ہے ان کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہوئی. اور دوسری چیز جو تھی وہ کیا تھی کہ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ ظلمت نفسی، اور یہ کہ میں نے اپنے نفس پہ وہ کیا ہے، ظلم کیا ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہاں پہ جب ہم لوگ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فغفر اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، ٹھیک. تو یہ بات ہو گئی. تو یہاں پہ جو ایک چیز ہے نا کہ یہ کون ہے، یہ کوئی ایسے ویسے ہم اور آپ نہیں ہیں، یہ کیا ہے، یہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، یہ رسول ہیں. اور اولو العزمی من الرسل ہیں موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ رسولوں میں بھی جس کو کہتے ہیں نا ٹاپ ناچ، ہائی رینکس کے جو ہوتے ہیں ان کی چیز ہے، مطلب ان میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اور انہوں نے سب سے پہلے جو کیا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، مغفرت طلب کی کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ گناہ، یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو بخش دیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غفر اللہ
ٹھیک ہے، ایک تو چیز یہ ہوئی. اور اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے نا ظلم تو نفسی، یہ ہم لوگ دعاؤں میں بھی، دعائیں معصورہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں. تو یہ کہ ہم جو دعا کرتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے کہ ہم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی وہ چیز ہوتی ہے ہم سے جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، تو وہ اصل میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے ہم کیا، جب ہم دعا سکھائی گئی ہے، ہم کو کیا سکھائی گئی ہے؟ ظلم تو نفسی، کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، کیونکہ وہ جو گناہ ہے نا اس کا اثر ہمارے اوپر ہی ہوگا. وہ جو ریسیپروکیٹ کر کے آئے گا نا، اس کا نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا. وہ کسی اور کا نقصان اس سے نہیں ہوتا ہے بظاہر، اگر کچھ وہ ہو بھی، لیکن فائنلی وہ جو گناہ ہے نا وہ ہمیں لے ڈوبے گا، وہ ہمارے خاتمے کا سبب بنتا ہے، وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کا اثر، اس کا جو برا اثر ہے وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہ دعاؤں میں اکثر کیا آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ہے، یا پھر اللہم انی ظلمت نفسی. ٹھیک ہے، تو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر دوسرے دن پھر کچھ اسی طرح سے ہوا. بہرحال اس دن تو کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ کس نے کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور یہ کسی کو بھی نہیں پتا چلا. بس یہ تھا کہ فرعون اور اس کی جو پوری آرمی تھی وہ یہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس آدمی کو کس نے مارا، اور یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، اب دوسرے دن کیا ہوا، دوسرے دن پھر وہی آدمی جو بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا، پھر وہ کسی اور سے جھگڑے میں لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے، کسی اور سے جھگڑ رہا تھا. یہ دوسرے دن کی بات ہے. اور پھر جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا. ٹھیک ہے، اب جب دوبارہ یہ ہوا تو اب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معاملہ سمجھ میں آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم تو وہی ہو جس نے کل بھی وہ کیا تھا، تو یہ کہ تم مطلب اس سے کہ تم اس بنی اسرائیل میں سے ہو اور وہ ہو، تو تم اپنے آپ کو مظلوم دکھا رہے ہو. اور ہم یہ اس طرح سے پوری کانورسیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کہ جو مفہوم کے اعتبار سے کچھ اس طرح کا وہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہاری غلطی ہے، تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کا وہ کیا کہ یہ اس آدمی کی، اس شخص کی مدد نہیں کریں گے جو کل بھی جھگڑے میں پڑا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل ہو گیا تھا، تو آج بھی وہ کسی اور سے اب جھگڑے میں پڑ گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے منع کر دیا. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اچھا تو تم یہ کہ اس اپنے زور کے جو بھی زور ہے تو اس کے بل پہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا زور ہو، مطلب تم سب سے زیادہ زور آور ہو، اور یہ کہ کل جیسے تم نے کسی کو قتل کیا تھا تو تم ویسے چاہتے ہو. اب کیا ہے، وہاں پہ سب لوگ گھوم رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا. سب کو پتا ہے کہ کل قتل ہوا تھا، کس نے کیا ہے کہ کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور اس آدمی نے بنی اسرائیل میں سے جو یہ ایک شخص تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ سب کے سامنے بھرے مجمع میں اس نے بولا کہ اچھا تو تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے کل تم نے قتل کیا تھا ویسے ہی تم آج کرو. ٹھیک ہے، اب سب کے کان کھڑے ہو گئے ایک دم سے کہ اچھا تو یعنی کہ قاتل کون؟ موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ پوری آرمی، سب لوگ تو ڈھونڈ ہی رہے تھے. ٹھیک ہے، کہ کس نے کیا ہے، قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے، اور اب اس نے بتا دیا. یہاں پہ پھر کیا ہوا کہ فرعون کے آدمیوں میں ہی کوئی تھا جو کہ مطلب یہ کہ جو کہا جاتا ہے تفاسیر کے روشنی میں کہ وہ دل سے ایمان لے آیا تھا. مطلب دل سے وہ فرعون کو جو بھی وہ سب مانتے تھے لوگ، تو وہ نہیں مانتا تھا، دل میں اس کے تھا، لیکن بہرحال اس کا وہ ظاہر نہیں ہوا تھا. تو وہ آیا بھاگا بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس نے یہ بتایا کہ جو پوری آرمی اور وہ ہے وہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، تو بس تم یہاں سے بھاگ جاؤ. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ ہی از دا پرنس، ہی از دا کراؤن پرنس. ٹھیک ہے، جو ہمیشہ سے، بچپن سے، پیدائش سے لے کے ابھی تک کہاں رہے؟ محل میں رہے. ٹھیک ہے، محل کی جو بھی شان و شوکت اور وہ ساری جو چیزیں تھیں، آسائشیں ان کے ساتھ. اور سڈنلی موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا کہ ان کو سب کچھ چھوڑ کے اور بھاگنا پڑا، اور وہ نکل گئے وہاں سے، وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی. ٹھیک ہے، اور وہ نکل گئے انجان جگہ، یعنی کہ وہ جگہ تو ان کو چھوڑنی تھی. جب نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کس طرف ان کا رخ ہے، کچھ نہیں پتا تھا. ایک اینڈ لیس ڈیزرٹ تھا جو ان کے سامنے تھا، اور ان کو بس وہاں پہ بھاگنا تھا. ٹھیک ہے، اپنی جان بچا کے ان کو بھاگنا تھا وہاں سے. اور یہ سمجھ لیں ختم ہوئی ایک
ایک جس کو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ جو کہ مصر میں تھا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام جس وقت نکلے ہیں ان کے پاس کوئی زیادہ راہ کچھ جو واللہ عالم بالصواب کیا تھا کیا نہیں تھا. بہرحال کرتے کرتے کتنے دن کا سفر تھا, کن حالات میں کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. وہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے, اس کی بہت تفصیل حدیث شریف سے بھی بہت زیادہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ چلتی ہے. بہرحال فائنلی پھر جو چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ پہنچ گئے, یعنی کہ اب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں, وہاں سے بھاگ گئے, وہاں سے نکل گئے, فرار ہو گئے, اور موسیٰ علیہ السلام پہنچے ایک بستی میں. ایک جگہ ہے اور اس جگہ کا حدیث شریف میں سے جو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھی وہ جگہ, وہ تھی مدین. ٹھیک ہے. اور کہیں کہیں پہ یعنی کچھ روایات سے جو پتہ چلتا ہے, بہرحال وہ ابھی بعد میں بتاتے ہیں. تو یہ جگہ جو تھی یہ کیا تھی, یہ تھی مدین. ٹھیک. اور یہاں پہ پہنچ کے سب سے پہلی جو چیز موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی وہ کیا دیکھی, اور یہ قرآن شریف میں ہی آیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا دیکھی, وہ یہ ہے کہ ایک کنواں ہے جہاں پہ بہت بھیڑ ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ بہت سارے آدمی لوگ ہیں وہاں پہ لوگوں کو وہ پلا رہے ہیں, اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اور وہیں اس بھیڑ میں دور 2 لڑکیاں کھڑی ہیں جن کے پاس اپنے اپنے جانور ہیں, وہ اپنے جانوروں کو ہکا رہی ہیں, یعنی کہ ان کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھی ہیں, کھڑی ہیں, جو بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گئے ان 2 لڑکیوں کے پاس اور پوچھا کہ آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں, مطلب کیوں نہیں جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں. تو بہرحال یہ پورا جو ایک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے نا, اس سے بھی بہت سارے مسئلے مسائل نکلتے ہیں. تو لیکن مسئلے مسائل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے, صرف ابھی قصہ ہی بیان کرنا مقصود ہے. تو یہ کہ جب پوچھا ان لڑکیوں سے تو انہوں نے کیا بتایا کہ ہم تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ یہ بھیڑ نہ چھٹ جائے, اور یہ کہ ہمارے جو والد ہیں کیا ہے, شیخ کبیر, کہ وہ بڑی عمر کے ہیں, ایلڈرلی پرسن. ٹھیک ہے. یعنی کہ ضعیف ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں وہ بوڑھے کے لیے کرتے ہیں, ضعیف ایکچولی عربی میں کمزور کے لیے کہا جاتا ہے. تو وہ اس طرح سے کہ انہوں نے شیخ کبیر کہا تھا, یعنی کہ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بڑی عمر کے, ان کے جو والد تھے وہ بہت بڑے ہو گئے تھے, مطلب بزرگ ہو گئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان سے ان کے جانور لیے اور ان کو پانی پلایا اور انہیں وہاں سے روانہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ یعنی اسی جگہ پہ ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھے, اور اس وقت کی موسیٰ علیہ السلام کی کیا دعا تھی, اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ میرے اوپر میرے پاس خیر بھیجیں گے میں اس کا محتاج ہوں. فقیر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کیا بتایا, فقیر. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی, اور یہ دعا بھی آج تک اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ایک تو خیر قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے, اور یہ کہ جب بہت اضطرابی ایک کیفیت ہوتی ہے اور واقعی ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری طرف ہمارے راستے میں ہماری طرف خیر بھیجیں, ہم سب اس کے محتاج ہیں, ہم سب اس کے ضرورت مند ہیں, اس کے فقیر ہیں, ہے نا. تو یہ کہ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی اس پیڑ کے سائے میں بیٹھے ہوئے. اب کیا ہوا وہاں پہ کہ یہ 2 لڑکیاں جو ہیں یہ گئیں جب, اور اپنے گھر جو ایک نارمل ٹائمنگ تھا اس سے پہلے جب پہنچ گئیں تو پھر ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی پہلے کیسے آ گئی. تو انہوں نے وہ قصہ بیان کیا کہ بھائی کوئی تھا اور اس نے ہمارے جانوروں کو آج پانی پلا دیا, تو جب پہلے پانی پی لیا تو ہم لوگ واپس آ گئے. تو یہ والد جو ہیں, اچھا اب ان کا کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے, واللہ اعلم بالصواب, کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ پھر شعیب علیہ السلام نے, اور بہرحال کیونکہ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے تو ہم نے یہ ذکر کر دیا ہے, لیکن یہاں پہ شیخ کبیر کیونکہ قرآن شریف میں اور کوئی ذکر نہیں آیا ہے ان کے بارے میں. تو بہرحال انہوں نے یعنی وہ جو والد تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ تم ان کو لے کے آؤ. ٹھیک ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ ہی اس وقت تھے, یعنی اس پیڑ کے سائے میں ہی لیٹے ہوئے تھے, جبکہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی گئی, اور اس کا بھی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے بہت بہت بہترین دیا ہے. یہ جو پورا قصہ ہے اس کا بھی, اور یہ کہ یہ پھر ایک جو بیٹی ہے وہ گئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, اور یہ کہ جو آپ نے ہمارے لیے جو ہماری مدد کی تھی تو اس کے عوض میں, اس کے بدلے میں وہ کچھ جو بھی ہے
آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کے پاس، ٹھیک ہے، یہ جو ان دونوں لڑکیوں کے والد تھے ان کے پاس، وہاں پہ ان لوگوں کی بات چیت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا قصہ بیان کیا کہ وہ کس طرح سے وہاں سے بھاگے اور ان سے کیا قتل ہو گیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگے ہیں، اور اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے، ایک مسافر اور وہ بھی بھاگا ہوا، مطلب اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہے، فرار ہوا اور قتل کے الزام میں کوئی فرار ہوا تھا جو ان دو لڑکیوں کے والد سے بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ مور اور لیس قرآن شریف میں ذکر کی ہوئی ہیں، وقتاً فوقتاً ہم نے بہت ساری صورتوں کا آپ کو نام بھی بتایا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن شریف میں جگہ جگہ پہ اور الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور ہر ایک جو قصہ ہے نا، ہر ایک جو انسیڈنٹ ہے وہ، اور خیر قرآن شریف کا تو جو بھی انسیڈنٹ ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے اتنے سارے لیسنز ہیں، اتنی ساری نصیحتیں ہیں کہ وہ نصیحتیں بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن بہرحال ابھی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک روانی سے ایک پورا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، پورا تو خیر نہیں، لیکن یہ کہ جتنا بھی جو عموماً ذکر کیا جاتا ہے یا جو جنرلی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تو وہ ایک قصہ بیان ہو جائے انشاءاللہ۔ تو وقت ختم ہوا ہے، اب یہاں سے انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے ان دو لڑکیوں کے والد کو اپنا پورا قصہ بیان کر دیا ہے، اور یہاں سے پھر انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے پھر وہ ہم لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔